آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ نساء کی 3 آیتیں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد قربانی اور عید الاضحیٰ کی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیما یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ فرماتے اللہ تعالیٰ، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل، کھلی دلیل آ گئی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے رسول کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا جو کھلی روشنی ہے۔ قرآن مجید سارے لوگوں کو بھی دعوت دیتا، لوگوں سنو، کبھی مسلمانوں کو دعوت دیتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں سنو، کبھی یہود و نصارہ کو دعوت دیتا ہے، یا اہل الکتاب۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ یہاں بھی سارے لوگوں سے کہا تھا اللہ، دیکھو تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے، یہ پیغمبر تمہیں میں کے ہیں، تم ان کے بچپن کو بھی جانتے ہو، جوانی کو بھی جانتے ہو، ساری زندگی جانتے ہو، ان کی زندگی تمہارے لیے کھلی کتاب ہے۔ نئے آدمی آتے بول سکتے بھائی کب آئے آپ، کون سی بستی آپ کی، نہیں جانتے۔ یہ رسول نہ وعدہ خلافی کیا کبھی، نہ جھوٹ بولا، نہ کوئی گندا اور غلیظ کام کیا، صاف ستھری پاک زندگی۔ مکے والے بھی آپ کو اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ کو انہوں نے ٹائٹل دیا تھا صادق امین، سچا انسان، امانت دار انسان۔ کافر وہ لوگ ہمارے نبی کو صادق اور امین مانتے تھے، اپنی امانتیں لا کے آپ کے پاس رکھتے تھے، اور آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھتے تھے، جیسا کہ حجر اسود نصب کرنے کے وقت ہوا تھا، اس کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے مکے والوں، ساری دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے نبی کو بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ یہاں برہان کا لفظ ہے، برہان کا مطلب ہے واضح، کھلی، صاف دلیل، اور پیغمبر کی ساری زندگی کھلی کتاب ہے۔ کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، غلط کام کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ یہ نبی تو ویسے نہیں نہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید بھی نازل کیا، 2 چیزیں ہدایت کے لیے، پیغمبر آئے، بتائے، سکھائے، پڑھائے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ کتاب ہم نے نازل کی جو قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، ویسی کتاب نہ نازل ہوئی نہ نازل ہوگی۔ بہت بڑا معجزہ قرآن مجید، معمولی معجزہ نہیں، ساری دنیا آج تک ویسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکی، اسی لیے اس کو کہا نورا مبینہ، کھلی روشنی، واضح روشنی۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتنا انتظام کیا، رسول کو بھی بھیجا جنہوں نے آ کے پوری وضاحت کی، اور وہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی۔ رسول تو چلے گئے، حدیث بتا کے چلے گئے، معنی مطلب بتا کے چلے گئے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے وہ سب تنبیہ کر کے چلے گئے۔ اب کیا کرو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اب جو بھی اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ایمان لا کر، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی مہربانیوں سے نوازے گا۔ ایمان کی بڑی برکت، اللہ کی رحمت کا مستحق انسان کب بنتا ہے؟ جب ایمان لاتا ہے۔ ایمان نہیں لائے کتنا ہی نیک کام کرو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ابن جدعان جو تھے نا مکے میں، غریبوں کو 100 اونٹ کاٹ کر کھلائے، ایک نہیں دو نہیں 100 اونٹ کاٹ کر کھلائے، ان کو ثواب ملے گا کیا اللہ کے رسول؟ کہا نہیں، وہ کبھی اللہ کو مانتے ہی نہیں نا، اللہ پر ایمان لائے نہیں نا، اس لیے ثواب نہیں۔ 100 اونٹ کاٹے جی، ایک کا بھی ثواب نہیں ملا۔ عاص بن وائل یہ 60 اونٹ کاٹے تھے، اس کے بعد اپنے بیٹے کو بولے تم لوگ 50 اونٹ کاٹے تھے، اپنے بیٹوں کو بولے تم 50 اونٹ کاٹو۔ مسلمان نہیں تھے، کفر میں انتقال ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لیا، بھائی تو کاٹ میں کاٹ۔ ایک بھائی نے تو 25-50 جتنا بھی تھا کاٹ دیا۔ اب دوسرے بھائی تو مسلمان ہو گئے تھے، عمرو بن عاص، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد وصیت کر کے گئے ہم دونوں بھائیوں کو میری طرف سے اونٹ کاٹو، میرے بھائی نے تو کاٹ کے کھلا دیا، اب میں کھلانا چاہتا ہوں، میرے والد کو ثواب پہنچے گا؟ کہا نہیں جی، تمہارے والد کو ثواب نہیں ملے گا، ایمان نہیں لائے نا۔ اب اللہ کے رسول نہیں تھے تب کیسا ایمان لاتے؟ شرک نہیں کرنا بس، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شرک نہیں کر کے رہنا۔ شرک اگر کر کے رہے تو پھر ان کا گناہ معاف نہیں، ان کے لیے کی جانے والی نیکیاں برباد۔ ایسا تو لہٰذا جو بھی شرک کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کو ثواب نہیں ملتا ان کے کاموں کا، مرنے کے بعد بھی اگر ان کے بچے دعا کریں فلاں کریں ان کو ثواب نہیں ملتا۔ شرک کرنے والے کفر کرنے والوں کو ہاں، گنہگاروں کو ہاں ملتا۔ شراب پیتے تھے، چور بھی تھے، زنا بھی کرتے تھے، شرک نہیں کرے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ بچوں کی دعا ان کے حق میں قبول کرے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ ہدایت دے کے ایک دن میں ایک سال میں نہیں چھوڑے گا، زندگی کے آخر تک صراط مستقیم سیدھے راستے پر ان کو رکھے گا، جو سچا ایمان لائیں گے تسلیم کریں گے۔ اب کافروں کا انجام تو معلوم ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، یہ مکے والے آپ سے پوچھتے ہیں، مکے والے ہوں مدینے والے ہوں، مدینے والے پوچھے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے، ان کے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بھائی بہن نہیں ان کے، اگر انہوں مر گئے تو ان کا مال کسے ملے گا اللہ کے رسول؟ ماں باپ نہیں، بیٹے بیٹی نہیں، بھائی بہن ہے، تو ان کا ترکہ کسے دینا؟ معلوم ہونا چاہیے یہ جو بھائی بہن ہیں 2 طرح کے ہوں گے، بلکہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک تو سگے بھائی بہن، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، دوسرا اللاتی بھائی بہن، باپ ایک ماں الگ الگ، تیسرا اخیافی بھائی بہن، ماں ایک باپ الگ الگ۔ تو یہاں جو بیان کیا جاتا ہے سگے بھائی بہن کا بھی، ایک باپ کے بچے کا بھی، ماں الگ رہے تو بھی باپ کے بچے پورے ایک باپ کے بچے،
ان کا حکم یہاں بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی سورہ نساء کے اندر تفصیل آئی ہے۔ یستفتونک، آپ سے یہ لوگ فتویٰ پوچھتے۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے دینی حکم بیان کرنا، دینی حکم دینا، دینی حکم پوچھنا، اس کو فتویٰ بولتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کلالے کے متعلق اللہ تم کو بیان کرتا ہے۔ کلالہ کا مطلب میں بولا وہ آدمی جس کے ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ان کو کلالہ بولتے عربی میں۔ ان امرؤ ہلکا، وہ تفصیل بھی خود اللہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی مر گیا، لیس لہ ولد، اس کے بچے نہیں، باپ بھی نہیں، ولو اختن، بہن ہے، سگی بہن یا باپ کی طرف سے بہن، بیٹی کو جیسا آدھا ترکہ ملتا، بہن کو آدھا ترکہ ملے گا۔ 1000 روپے چھوڑ کے گیا، 500 روپے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر سگی بہن مر گئی، اس کو پہلے تو باپ مرا نا، اب سگی بہن مری، قرآن چھوٹے اس میں بہت بیان کر دیتا۔ بہن مری، سگی بہن مری، بھائی ہے، پورا ترکہ بھائی کو ملے گا، سگا بھائی نہیں تو باپ شریک بھائی، پورا ترکہ۔ کوئی مر گئے، سگا بیٹا ہے، پورا ترکہ اس کو ملے گا۔ ویسے ہی یہاں بھی بھائی رہا تو بھی پورا ترکہ اس کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اس کی بہنیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، وہ تو سمجھ گئے، 2 بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، نہیں تو باپ ایک، ان کو 2/3 ملے گا۔ بیٹیاں بھی ہیں، ان کو بھی ویسے ہی، یہاں تو بیٹیوں کا سوال نہیں نا، پہلے پڑھے ہم لوگ، کوئی مر گیا، اس کا بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو 2/3 اس کو ملیں گے، دونوں بہنوں کو۔ 3 بہنیں اتنا ہی، 4 بہنیں اتنا ہی۔ اچھا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، مرنے والے کے بھائی بہن دونوں ہیں، سگے یا باپ ایک، آسان، عورت کو 1 حصہ، مرد کو 2 حصہ۔ ایک رہے تو بھی، کئی ایک رہے تو بھی۔ ایک آدمی مر گیا، ماں باپ بھی نہیں، بیٹے بیٹی بھی نہیں، 90 روپے چھوڑ کر گیا ترکہ، بہن کو 30 روپیہ، بھائی کو 60 روپیہ، ہو گیا 100 روپیہ چھوڑ کر گیا، 2 بہنیں 1 بھائی، 2 بہنوں کو 25 روپیہ ملے گا، بھائی کو 50 روپیہ ملے گا، جیسے بیٹے بیٹی کو ملتا ویسے ہی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یہ سب باتیں تم کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غلطی نہ کرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کس کو کتنا دینا اللہ کو معلوم ہے نا۔ لوگ کیا بولتے ہیں، پہلے بہت بولا، میں 2 مرتبہ بولا، 3 مرتبہ بولتا ہوں، لوگ کیا بولتے ہیں، کیا بھائی اسلام میں مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ، عورت بیچاری کمزور، انہیں کماتی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، اسے ڈبل دینا نہیں، الٹا ہے نا بھی اسلام میں، سب بولتے لوگ۔ اللہ نے کہا واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب اس کی مثال بھی دیا تھا میں اس سے پہلے، بیٹا بیٹی دونوں ہیں، بیٹے کو 3 میں 1 حصہ بیٹی کو،
2 حصہ 3 میں بیٹے کو 90 روپیہ چھوڑ کے گیا نا، سمجھو، بیٹی کو 30 روپیہ، بیٹے کو 60 روپیہ، بھائی بہن کو ایسے ہی، بیٹی بیٹے کو ایسے ہی۔ بولتے کیا بھائی، بیٹے کو 60 روپیہ، بیٹی کو 30 روپیہ، انہیں کیا کرتی بیچاری، کماتی نہیں، سروس کو جاتی نہیں، فلاں نہیں کرتی، انہیں کماتا نا بھائی، انہیں تندرست مقبول مضبوط مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، ٹھیک، اس کے بعد کا سوچیں گے۔ بیٹے کو شادی ہوئی، 60 روپے ملے نا اسے، شادی ہوئی، اب انہیں مہر دینا شادی میں بیوی کو، 60 روپے تھے نا، 60 روپے دے ڈالا، کیا بچا اس کے پاس؟ 1 پیسہ بھی بچا نہیں۔ بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی کو 60 روپے مہر ملا، اسے 30 روپے ملا باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کتنا ملا؟ 60 روپے، 90 روپے، بیٹے کا پورا ختم، بیٹی کو ڈبل مل گیا۔ دیکھو اللہ کہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا، یہ تمہارے سمجھ کی بات نہیں۔ پہلے تو اسلام میں ایسا تھا کہ مرنے والا بول دیتا، امی کو اتنا دو، ابا کو اتنا دو، بہن کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، بیٹی کو اتنا دو، پہلے ایسا تھا، وصیت کر کے جاتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو خود ڈیوائڈ کر کے چھوڑ دیا، اب تم بولنے کی ضرورت نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ہم پڑھے ہیں اس سے پہلے۔ اللہ خود بیان کرتا ہے کوئی آدمی مر گئے، ان کے وارثوں کو کتنا کتنا دینا، اللہ خود بیان کرتا ہے۔ اب اس لیے اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرنا، ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے، ایک تو یہ بیٹی کو دیتے نہیں، ہاں تیری شادی میں پورا خرچہ کر دے لیا، تیری شادی میں ایسا کر دے لیا، کون بولے تم کو ایسا شادی کرو، گھوڑے پر بیٹھاؤ، گدھے پر بیٹھو، کون تو بولے کیا کائی کرے تمہیں، ہاں نہیں چلے گا، سب کو دینا۔ ہاں ایسے کیا، بیٹے کسی کی شادی نہیں ہوئی، پورا بانٹ ڈالا، 1 لاکھ روپے تھے، بیٹوں کو بیٹی کو جمع کر کے سب کو بول دیا، 4 ہیں کیا تمہیں، ہر ایک کو 25 ہزار روپے، جا، بیٹی کو بھی برابر دیا، بیٹے کو بھی برابر دیا، جائز ہے، زندگی میں دیے تو، مرنے کے بعد دیے تو نہیں، بیٹی کو 1 بیٹے کو 2، زندگی میں دے دیا، بیٹی کو سب کچھ کر دیا، اب اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ پیسہ بیٹی اگر خرچ کر لی شادی میں وہ ٹھیک ہے، باپ اگر خرچ کیا ہے تو بیٹی کو ترکے سے محروم نہیں کر سکتا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھتے کہ صاحب ہمارا ترکہ دوسروں کو جاتا نا، زندگی میں لکھ ڈالتے۔ مثلا ایک آدمی مرا، اس کی ایک ہی بیٹی، اس کا بھائی ہے، یعنی مرنے والے کا بھائی، اب پورا ترکہ بیٹی کو آدھا چلے گیا تو اسے جاتا، انہیں کیا چچا ہوتا نا انہیں، ارے اسے جاتا، پورا بیٹی کو لکھ ڈالتے، میری زندگی کے بعد میرے پورے مال کی وارث میری بیٹی، دوسرے کسی کو بھی 1 پیسہ نہیں، حرام ہے نا۔ اللہ نے بہت سخت تاکید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی زندگی بھر نیکی کے ثواب کے کام کرتا، مرتے وقت ترکے میں گڑبڑ کر ڈالتا، کم زیادہ دے دیتا، پورا عمل برباد اس کا۔
اس لیے ترکے کے مسئلے میں گڑبڑ نہیں کرنا، لکھ کر پوچھنا ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، نہیں تو کیا بھی ایک نام لکھ ڈالے، خالد کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کیا کیا سب لکھو، تب جواب دیں گے۔ بہت سارے لوگ فون پر پوچھتے، میں بولنے کا تو بول دیتا لیکن بولتا نہیں صاحب، ترکے کا مسئلہ لکھ کر دو، تمہیں کیا پوچھے وہ میرے پاس ہے، میں جواب دینے خالا ہوتا، مول صاحب بولے اتنا دینا کہتے ہیں، تمہیں کیا پوچھے بھائی، میں بوجھ پوچھا صاحب، ان کے مطابق بنا لیتے اسے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ترکے کا مسئلہ لکھ کر پوچھنا، نیچے اس کا جواب لکھ دینا ہوتا ہے، اسی کاغذ میں لکھ دینا، فون پر پوچھتے ٹھیک نہیں ہوا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ترکہ بہت اہم اسلام کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے، مرنے کے بعد جو آدمی ہے مرا، اس کے بچوں کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی ترکہ تقسیم کر لیں، پہلے دن، دوسرے دن، 2 دن کے بعد۔ اگر ویسا بیٹھے کوئی بولے بھئی ابا انتقال ہو گئے، ابا کی کیا کیا پراپرٹی ہے، بیٹھو، بیٹھ کر ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ عقل ہے کیا تجھے؟ مر کو 2 دن بھی ہوئے نہیں ترکہ بولتا، ارے کیا غلط کیا اس میں، کیا بھی غلط نہیں نا۔ 1 مہینے کے بعد بیٹھتے ہی بڑا بھائی کیا کرنا، چھوٹے بھائی، ہمارے بڑے بھائی نا، ہمارے ابا مرے بعد 6 دن کے بعد ان کا آئرن باکس کھول کر پیسہ پورا اٹھا کر رکھ لے۔ اور ایک آدمی بولتا ہمارے بڑے بھائی دیکھو وہ گھر میں دیوار بنا کو ان کا الگ ایک پورشن لے لیے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ لیٹ کرنے سے، اور بہت ہوتا ایسا، دادا کی پراپرٹی پوترے کو، باپ کی پراپرٹی 6 سال کے بعد تقسیم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے۔ اس لیے ترکہ تقسیم کرنے میں دیر نہیں کرنا، کیا بھی اللہ دیا جی، اللہ تقسیم کیا، اسے بولنے کے واسطے کیا۔ یہ بڑی مثال، ایک چھوٹی مثال دیتے ہیں۔ ولیمہ ہوا، لکھیں 1 بجے دعوت، 1 بجے کھانا رکھ ڈالے، 1 بجے نماز۔ اب انہوں کیا کرے، پہلے جا کو کھانا کھا لیا، بعد میں نماز آئے تو جماعت ختم، کیا حریص دیکھو بھی اسے، کھانا کھایا نماز چھوڑیا۔ اللہ کے رسول فرمائے اگر کھانا بھی نماز بھی ایٹ اے ٹائم ہو، بھوک لگی رہے تو پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو، سنت پر عمل کیا۔ لوگ کیا بولتے ہیں، کیا حریص دیکھو بھی اسے، جا کھا لیا پہلے نماز چھوڑ دیا، ارے کیا بھی غلط کریا نہیں نا انہیں، اس میں کیا غلط کریا، کچھ بھی نہیں نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز ہو لگے، انہیں کھانا کھا لگے، ایک آدمی تعجب سب سے، کیا جی نماز ہو لگے تمہیں کھانا کھا لگے؟ ہاں بھائی میں سنت پر عمل کرتا ہوں، مجھے بھوک ہے کھانا کھا رہا ہوں، تجھے بھوک ہے کیا، تو بھی آ کھا لے، چلے گیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں لوگ عقل سے سوچ کر اسے دین بنا لیتے، اسے نہیں رہنا۔ تو ایک بڑی مثال ترکے کی دیا، چھوٹی مثال دعوت کی دیا، ان دونوں باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ترکے کو تقسیم کر کے چھوڑ دیا، اس کے مطابق ہم کو تقسیم کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دیر کرنے سے بہت سے شک شبہ سب پیدا ہوتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ یہ جو مہینہ ابھی ہم گزر رہے ہیں جس مہینے سے، اس کا نام ہے ذو الحجہ کا مہینہ۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 4 مہینے عزت و احترام کے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب،
نیکی کے کام زیادہ کرنا، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی دور رہنا 4 مہینوں میں۔ اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا محرم سے اور ختم ہوتا ذوالحجہ سے۔ یہ کیسا ختم ہوتا یہ سیزن؟ پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں جمع ہوتے، آخری سال ایسا پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے۔ اس لیے پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک بہت ثواب نیکیوں کا۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے عرفے کی، فجر کی اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، اللہ قسم کھایا۔ یہ معمولی دن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ثم لم یرجع بذلک بشیء منہ۔ نیکی کے کام ان 10 دنوں میں کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں۔ چھوٹی نیکی کا بھی اللہ کے پاس بڑا ثواب۔ صحابہ پوچھا اللہ کے رسول کہ 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جہاد کرے تو اس کا ثواب بھی ان دنوں میں نیکی کرتے نا اس کا ثواب کون سا زیادہ؟ ان دنوں میں کرتے نا وہ جی، کیا جہاد سے بڑھ کو ثواب؟ کیا؟ ہاں جی، جہاد سے بڑھ کو ثواب۔ البتہ جو آدمی کے جہاد کو جا کر جان بھی دے دیا، مال بھی دے دیا اللہ کو، اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ رمضان آیا تو لوگ کیا تیاری کرتے بھائی؟ وہ تیاری ایک تو وہ کرتے، تیل ہے کیا گھر میں، کھجور ہے کیا گھر میں، وہ بڑے تلنے کے واسطے وہ ہے کیا، سیمیاں ہے کیا، وہ ایک تیاری۔ پیٹو لوگ 7-8 رامن کی تیاری ہو۔ دوسرے لوگ بھائی رمضان آتا، آفس میں کتنی چھٹی ہے، وہ اعتکاف کو لینا، آفس کا ٹائم کم کر لینا، دکان کا ٹائم کم کرنا، انہوں ٹائم بناتے۔ کتنا قرآن پڑھنا بھی، 3 قرآن تبھی ختم کرنا، 5 تبھی قرآن، تراویح پڑھنا بھی، گالی کسی بھی دینا نہیں بھی، کیا بھی کھانا نہیں، تھوک بھی نگلنا نہیں، غلط ہے، تھوک نگلت کیا بھی جاتا نہیں، تھوک بھی نگلنا نہیں بھی، خوشبو بھیتر بھی سونگنا نہیں بھی، ناک سے گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا، بیکار بات، جھوٹی بات۔ ایسا اتنا خیال کرتے ذی الحجہ میں کون تو کرتے کیا، کچھ بھی نہیں۔ بکرے کہاں ہی اتج، بیل کہاں ہے وہ اتج، کہاں سستا ہے؟ تامبرم میں سستا ہے کیا، گڈوانچری میں سستا ہے کیا، بلو پورم میں سستا ہے؟ خالی بکرے کے پیچھے، کیا بھی کام نہیں۔ بعض لوگ خریدنے کو واسطے، بعض لوگ تماشا دیکھنے۔ کہاں بھی کہاں گئے تمہارے گھر والے؟ وہ بازار میں بکرے کا تماشا دیکھنے گئے۔ کیسا ویسٹ کرتے دیکھو، خالی وہ بکرے 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 بکرے۔ رمضان میں کرتے نا دن میں کام، اس سے بھی زیادہ ثواب یہ 10 دنوں میں۔ رمضان میں کرے ایک نیکی 100 ثواب، ذی الحجہ کے مہینے میں دن میں کرے تو 115 120 140 ثواب۔ صحیح لکھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ البتہ رمضان کی راتیں اور دن دونوں کو ملائے تو رمضان افضل۔ خالی دن کا حساب کرے تو ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل، حدیث میں ویسے ہی آیا۔ تو یہ معمولی دن نہیں ہے، بہت ثواب، بہت ثواب۔ گزر گئے 4 دن، اب باقی کے دن ہے، سوچو اس کو کیا کرنا۔ یہ تو صحابہ کرام کا معمول تھا تکبیر پڑھنے کا، گھر میں ہی تکبیر، گلی کو جاتے تکبیر، گھر کو آئے تکبیر، گھر سے نکلے تکبیر، مارکیٹ کو گئے تو تکبیر، پورے اسلامی بستی نا مدینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسا پڑھتے تھے۔ شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر، ہاں ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کب سے شروع کرتے یہ؟ چاند دیکھنے کے بعد شروع۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاند نظر آ گیا، قاضی صاحب بول ڈالے بھائیو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار بولے، ختم۔ اب 9 تاریخ کو شروع، پھر بھی ارے کیا طریقہ یہ؟ پڑھتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ارے کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ہے، الحمدللہ سبحان اللہ الحمد، یہ بھی ہے۔ پڑھو جی، کیا کیا پڑھنے ہوتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، پڑھتے رہو نا۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ دونوں مارکیٹ کو جاتے، پورا مسلمان مارکیٹ نا، جاتے ہی اللہ اکبر اللہ شروع کرتے، پورے مارکیٹ والے اللہ اکبر پڑھتے، بیگن بیچنے والے بھی، ترکاری بیچنے والے بھی، چاول بیچنے والے، ہاں۔ عبداللہ بن عمر اس کے واسطے بازار کو جاتے، شاگردوں کو چلو جی بازار کو جائیں گے، کیا بازار کو جا کیا کرنا، تمہیں لیتے بھی نہیں بیچتے بھی نہیں جی، تکبیر بولنے کو، ہاں چلو جائیں گے، جا کر مارکیٹ میں تکبیر دیکھو بولنا، یہ تکبیر ذکر، دوسرا تلاوت قرآن 10 دن میں 3 بار ختم کر سکتے ہیں نا، 1 بار تو بھی ختم کر سکتے ہیں نا، ہاں۔ نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، الحمدللہ، رمضان میں پڑھتے نہیں، اب تراویح تو نہیں ہے، پڑھو نماز، اگر تہجد پڑھے تو ایسی عادت بھی ڈال لو۔ صدقہ خیرات کرنا، دینا، بہار میں وہ سب اڑیسہ میں سب کتنا سیلاب آیا ہے، دو کچھ نہ کچھ پیسہ دو، ذی الحجہ کا مہینہ بہت ثواب ہے نا۔ ماں باپ کی فرما برداری کرو، نیکی کے کاموں میں، گناہ کے کام میں نہیں، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے پر رحم کرو، زیادہ وقت مسجد میں گزارو، روزہ رکھو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول رکھے کیا، یہ ایک حدیث میں آیا، لیکن صحابہ سب بہت سارے لوگ رکھیں، 9 کو رکھے تو اس کا بہت ثواب۔ اب 9 تاریخ کو عرفے کا روزہ، ہمیں عرفے کا روزہ کب رکھنا؟ انڈیا میں کیرلا والے بھی، اور کیرلا کے قریب ہے نا، انہیں سب ان کو عید جمعے کو، ان کو بھی سعودی عرب کو مل جاتا، انہوں جمعے کے دن روزہ رکھیں گے عرفے کا، برابر ان کے حساب سے ہو جاتا۔ ہم لوگوں کی عید ہے 2 تاریخ کو، ہفتے کے دن۔ اب گڑبڑ کیا، عرفے میں رہیں گے نا، انہوں 30 پر 1 کو عرفے میں ہی، ہمیں 1 تاریخ کو جمعے کے دن روزہ رکھیں گے، وہ تو عرفے کا دن نہیں لیکن 9ویں تاریخ۔ اس لیے علماء کے اندر اختلاف ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو، حج کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ، آدمی جو حج کو نہیں گیا انہیں بھی تھوڑا حاجی کا جیسا بن جاتا، احرام نہیں پہنتا لیکن بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں کاٹتا، حاجی احرام پہنے بعد کرنا نہیں نا، ہمیں بھی ذرا چھوٹے حاجی، ویسے عرفے کے دن انہوں روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم اس دن ایک بڑا نیکی کا کام کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ اس لیے بہت سارے علماء بولتے ہیں
کب مکے میں عرفہ ہے کہ اس دن ہمیں بھی روزہ رکھنا. دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، تاریخ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا. کیسا بھی رکھ لو، بہرحال اللہ قبول کرے گا. میں عرفے کے حساب سے رکھتا، کس دن سعودی عرب میں عرفہ ہے کہ اس دن میں رکھ لیتا. تم نہ ڈاؤٹ ہے کہ ابھی دونوں کو دیکھ لیں گے کون سا بھی اللہ کا ثواب دے. رکھنا چاہے تو جمعرات کو بھی رکھو، جمعے کو بھی رکھو، پرواہ نہیں. لیکن یہ یقین کرنا چاہیے کہ سب یہ یقینی ہے. اور ایک بھی نفل روزہ ہے، سر روزہ رکھ سکتے ہیں نفل روزے، وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو نیکی کے کام ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. غفلت نہیں کرنا، بیکار باتیں سب چھوڑ دینا. اعتکاف کو بیٹھ سکتے کیا؟ ہاں اعتکاف کو بیٹھ سکتے جی، 1 دن کو 2 دن کو نہیں. رمضان میں جو اعتکاف نہیں، رمضان میں اللہ کے رسول ہمیشہ بیٹھے سنت، لیکن اعتکاف کو بیٹھنا جائز، کبھی بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف. رمضان میں بیٹھنا کیا بھی نہیں، وہ سنت نا. کوئی 2 آدمی اعتکاف کو بیٹھا، ہاں صاحب وہ بھی جائز ہے. اگرچہ کہ صحابہ کے متعلق آیا نہیں کہ اعتکاف کو بیٹھے، لیکن کوئی بیٹھتا ہے بھئی مسجد میں آگے تو زیادہ دل لگتا نماز پڑھنے تلاوت کرنے، اس لیے بیٹھتا ہوں 2 دن. ہاں بیٹھو، جائز نہیں جائز کر کو نہیں بول سکتے، جائز ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من کان لہ ذبح وأحل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن شیئا من شعرہ واظفارہ الی ان یضحی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، چاند نظر آگے بعد بال بھی نہیں کاٹنا، ناخن بھی نہیں کاٹنا. 10 دن چھوڑ دینا، 10ویں دن قربانی کر کو بال کاٹو، ناخن کاٹو. 12ویں تاریخ کو قربانی کرتے، 12ویں تاریخ تک بال ناخن نہیں کاٹنا، قربانی کرے بعد کرنا. کون کرنا؟ گھر میں انہوں گھر والے قربانی دیتے، بکرا کاٹتے، ان کی بیوی ہی ان کے بچے ہی خالی قربانی کاٹتا انہوں. بیوی بچے سب ناخن کاٹے تو بھی ٹھیک ہے، کنگھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور بچے بال کٹنگ کرے تو بھی ٹھیک ہے. بچوں کو نہیں ہے. جو مین آدمی ہے گھر کا، جس کے پیسے سے قربانی ہوتی، انہیں نہیں کرنا. بچے سب کر سکتے، ناخن کاٹ سکتے، بال کاٹ سکتے. دوسری بات یہ ذرا اختلاف کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیکنڈ پہلے کی باتیں بول دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں جی بال کاٹے تو پرواہ نہیں، ناخن کاٹے تو پرواہ نہیں، ان کا ایک مسئلہ. باقی پورا علماء بولتے ہیں نہیں کاٹو، حرام ہے بولتے ہیں. اب ایک اختلاف کا مسئلہ، یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی. عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے پوچھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسا بھی کرتے تھے قربانی تم لوگ؟ یہ گھر کی طرف سے ایک بکرا کاٹتے تھے جی، اس کی طرف سے بھی، اس کے گھر والوں کی طرف سے. اب دیکھو لوگا کتنا کاٹتے جی. ان کا مطلب یہ تھا اللہ کے واسطے کتنے بھی کاٹ سکتے، فخر تو 3 کاٹا کہ میں 4 کاٹتا ہوں، تو 10 کاٹے کہ میں 20 کاٹتا ہوں، ایسا ہوگا نا جی. تو یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی. اب یہ گھر کا کیا مطلب ہے؟ بیوی بچے سب ملا کر ایک گھر. زیادہ کوانٹٹی کو سوچیں گے نا، ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیویاں، 4 جوڑوں، ایک بیوی کو 20 بچے، پورے کتنے ہوئے بھائی؟ کتنے ہوئے پورے؟ 80 پر 5 ہوئے، 80 بچے، 4 بیویاں، 80 پر 4، انہیں ایک. سب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 11 سال کا، 20 سال کا. کسی بھی شادی کی ہوئی نہیں. 80 پر 5 آدمی کی طرف سے ایک بکرا کاٹ سکتے، ایک بکرا، ایک گھر. وہ
شادی کر لیا بیٹا، اب انہیں ایک فیملی ہو گئی. اب 80 پر 5 نہیں، 80 پر 4 ہو گئے. 80 بیٹوں میں بیٹیوں میں ایک بیٹا شادی کر لیا، اس کی ایک فیملی ہو گئی. کتنے رہے تھے؟ یہ ایک فیملی کا مطلب ایسا. یہ 80 پر 5 آدمی کی طرف سے ایک بکرا کاٹا تو ہو گیا. کیا بھی تعجب کرو نہ، کو اتنے بیٹے بیٹیاں بول کر. کرناٹکا میں ایک آدمی تھے، ابھی ہیں میرے خیال میں، انتقال ہوا کیا معلوم نہیں. میں ان سے مل کر بھی 15 سال ہو گئے رہیں گے سمجھتا ہوں. ان کو اولاد کی خواہش، اللہ میرے خوب بچے ہونا، سب عبادت کرنا، توحید پر رہنا. حج کو گئے نا، اللہ کے پاس بہت دعا کرے، اللہ مجھے 100 بچے دے، اللہ مجھے 100 بچے دے، اللہ بہت دعا کرے. 4 شادیاں کرے، 80 پر 3 بچے ہوئے. اس کے بعد ہوئے نہیں بچے، 17 بچے کم. بڑا گھر جی، دیکھ پکانا ایک ٹائم کو، گھنٹی مارنا، کھانے کا ٹائم ہوا تو پورے بچے آتے، بچیاں. وہ شاید دیکھو اللہ کے بندے ویسے بھی رہتے بھائی. 15 سال 17 سال ہوئے مل کر، میں اب پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، نام بھی ان کا بھول گیا. اللہ اکبر. تو میں 80 پر 4 بچے بولا تو کیا بھی 80 بچے بولا تو کیا آپ تعجب کرو نا، وہ ہو سکتا اللہ چاہے تو دے گا. تو ایک گھر کا مطلب یہ، ایک بکرا کاٹا تو برابر، نہیں تو بھینس میں، گائے میں، اونٹ میں ایک حصہ لیا تو بھی برابر، وہ ایک بکرے کے ایکول ہو جاتا. ہمارے نبی ہمیشہ بکرے کاٹے، ایک مرتبہ سفر میں گائے کاٹے. اس لیے بکرے کی قربانی افضل حیثیت ہے. تو گائے بیل میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں، بکرا کاٹو. الحمدللہ اللہ کے رسول ہمیشہ کاٹے. تو ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفیت ہیں، ایک سر کی طرف سے ایک سر. اب انہوں کتنے 80 پر 5 نہیں، 80 پر 5 بکرے کاٹنا. 80 بیٹوں کے 80 بکرے، 4 بیویوں کے 4 بکرے، ان کا ایک بکرا. 80 پر 5 بکرے کاٹنا. ان کے پاس ایسا ہوتا، نہیں تو اچھے حصے لے لینا، 80 پر 5 حصہ لینا. تو زیادہ محدثین کا خیال یہ ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی، ایک سر کی طرف سے ایک سر نہیں. بھینس کاٹ سکتے کیا؟ ہاں بھینس کاٹ سکتے نا. اگرچہ کہ میں بولا اس سے پہلے، وہاں کرناٹکا میں جن علاقوں میں گائے نہیں کاٹنا ہے نا، وہاں ہرگز نہیں کاٹنا، بھینس کاٹو. جن علاقوں میں کیرلا میں بھی، بنگال میں بھی الو، تو گائے کاٹو، جائز ہے. تو بھینس بھی کاٹ سکتے، وہ بھی گائے کے حکم میں آتے. تو یہ قربانی کے مسائل ہوئے. بکرا خریدتے وقت اللہ کے رسول بولے، آنکھ دیکھو بکرے کی، کانا بکرا نہیں لینا، اندھا بکرا نہیں لینا، لنگڑا بکرا نہیں لینا، بڈھا بکرا نہیں لینا، سینگ گر گئی، خون گر رہا ہے، نہیں لینا، مر جاتا 2-4 دن میں، بیمار ہو گیا. اچھا بکرا کاٹو، اللہ کے واسطے کرتے نا کاٹو. ہمارے ہاں تو بہت ریئر ہے، یو پی میں سب آئندہ سال کو بقرعید کو اب بھی بکرا لے لیتے، 4 مہینے کا، 3 مہینے کا. اسے کیا کرتے، بلیڈ سے اس کے کپورے نکال ڈالتے، پھر اس کے بعد 3-4 دن تک ٹھیک ہو جاتا ہو. لیکن موٹا ہوتا، فربا ہوتا، بہت عمدہ گوشت. کتنا موٹا ہوتا بھائی، پیشاب بھی کرنے ہوتا نہیں اسے، ویسا ہو جاتا، چربی. اسے پائپ ڈال کر پیشاب نکالتے، اسے بولتے خصی بکرا. اللہ کے رسول خصی بکرا کریں ہی قربانی میں، جائز ہے، مکروہ نہیں بولنا اس کو، جائز ہے. قربانی کی اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ سب جمعے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. قربانی کا گوشت آپ بھی کھا سکتے، رشتہ دار کو بھی کھلا سکتے، غریبوں کو بھی کھلا سکتے، نان مسلم کو بھی دے سکتے، قربانی کا گوشت. 3 حصے کرنا کیا؟ نہیں جی، وہ لوگ بنا لیے 3 حصہ کرو گے، برابر کرو، نہیں ویسا کیا بھی نہیں ہے.
اب انہوں 80 پر 5 گھر والے ہی نا، بیٹے بیٹی والے، ایک بکرا کاٹے، اب انہوں 3 حصے کرے تو ایک بیٹے کے ایک بچے کو ایک ٹکڑا بھی آئیں گا، خیمہ کر کو دینا پڑے گا۔ انہیں کیا کرے، 16 کلو نکلیا گوشت، 15 کلو کھلا دیا بچوں کو، 1 کلو دے ڈالے غریب، بس 3 حصے کرنے کا سب کیا بھی نہیں ہے حدیث میں۔ لوگ کچھ کرے ویسا، اللہ سورہ حج میں بولا تم بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو دو، نہیں مانگنے والوں کو دو۔ ہاں بولے دیکھو اللہ بولے نہیں 3 حصے کرو، ایک ہمارا، ایک رشتہ دار نہیں مانگنے والا اور ایک غریب ان کو دو۔ لوگ بنا لیے ویسا، صحابہ بھی بولے نہیں، اللہ کے رسول بھی بولے نہیں، تو قربانی کے جانور موٹا تازہ رکھتے تھے صحابہ، سب خرید کے کھلا پلا کر فربا کرتے۔ اب ہمارے پاس کہاں زمین ہے، ہم اگر 10 دن پہلے لے لیے تو 10 دن اسے پالنا بڑا مشکل، چوتھے 5ویں دن کون تو چرا لگ چلے جاتا، وہ بھی ہو جاتا۔ لیکن جن کو زمین ہے ان کا اس سے بہتر یہ بکرا پالنا، 10 دن 20 دن 1 مہینہ پال کے اچھا فربا کر کے کھلانا، کاٹنا بہت افضل ہے۔ وہ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، جتنا جانور اچھا ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ بکرا میرے بھائی ذرا مہنگا بھی ملتا ہے تو خریدو، کوئی بھی ہے، اللہ دیا پیسہ دے گا اللہ تعالیٰ، کیوں اس کو جو ہے چھوڑتے، قربانی کرنے میں بہت ثواب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس کو حیثیت ہے قربانی نہیں کرتا ہے تو عیدگاہ کو آنا نہیں انہیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ جن کے پاس بھی حیثیت ہے بکرا خرید کے کاٹ کے اللہ کے راستے میں دینے کی، ضرور قربانی کرنا، قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کو سنت مؤکدہ بولتے، وہ بھی واجب کے قریب ہے، قربانی ضرور کرنا۔ قربانی کے پیسے اٹھا کے غریبوں کو دے دے تو اس کا ثواب ملتا نہیں، قربانی کا ثواب قربانی کا ثواب، وہ غریبوں کو اٹھا کے پیسہ دیے وہ قربانی نہیں۔ قربانی ایک اسلام کی شریعت کا ایک حکم ہے، دین کا ایک شعار ہے، کرنا قربانی، پیسے دے تو ہوتا کیا وہ؟ البتہ کوئی آدمی بہار کو سب بھیج دیا پیسہ، تب بھی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، پورا اٹھا کے دے دیا، اللہ اس کا پیسہ دے گا، ثواب دے گا، قربانی کا نہیں دے گا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ سب قربانی کی باتیں ہیں، عید الاضحیٰ کے احکام ہیں اس کا، اور عید الاضحیٰ کے احکام جمعے میں بیان کریں گے۔ عیدگاہ کو جانا، نماز پڑھنا، عورتیں جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، وہ سب جمعے کے اندر پوری باتیں بیان کریں گے، ان باتوں کا خیال کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، دانت نہیں سو بکرا بیل اونٹ نہیں کاٹنا، دانت والا ہی کاٹنا۔ جب بھی بکرا بکری بیل بھینس کچھ بھی پیدا ہو تب سے دانت رہتے اس کے، وہ انسان کو دانت نہیں رہتے، جانور کو پورے دانت رہتے۔ یہ سامنے کے 2 دانت، یہ 2 دانت، ویسا ایک دانت، وہ گرتا نکل جاتا، ہاں وہ دانت رہنا۔ یہ چھوٹے دانت ہے نا، دودھ کے دانت بولتے اسے، وہ نکلتے نا ذرہ بڑے نکلتے۔ انسان کو آج دانت گریا 1 سال میں تھوڑا 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 نکلتا، بھینس کو بکرے کو سب رات میں گریا صبح کو نکل جاتا، ان کو کیا بھی نہیں۔ کب تبھی دانت گریا سو بکرا دیکھے کیا، ارے ابھی گر گا بھی، کل گریا بھی، 6 مہینے کے بعد آتا ہے سر، نہیں نہیں نہیں، اللہ ان کو کھانے کے واسطے ویسا رکھا ہے، ایک ہی شرط میں ہو جاتا۔ بکرے 12 مہینے کے ہو گئے تو 13ویں مہینے میں دانت گرتا۔ بیل 2 سال کا ہو کر 3رے سال میں شروع ہوتا نا، 20 پر 5واں مہینہ، تب اس کا دانت نکلتا۔ اونٹ 4 سالوں کو 40 پر 9 مہینہ، 40 پر 8 سال، 4 سال، 40 پر 8 مہینہ، 40 پر 90 مہینے میں اونٹ کو دانت نکلتا۔ تو بکرا خریدے تو وہ بھی دیکھ لینا، ایک ہوتا ہے جس کو پوٹلا بولتے بالوں والا، وہ دانت نہیں تو بھی 9-10 مہینے کرے تو کر سکتے،
اچھا لگتا, ہلتی رہتا, اس کی اجازت ہے. اگرچہ کہ بعض لوگ علماء بولتے ہیں دانت والا نہیں ملیا تو کرنا, ویسے حدیث میں آیا, لیکن دوسری حدیث میں آیا یہ جو دمبا بولتے ہیں نا اسے اردو میں دمبا, یہ دمبا بہت اچھی قربانی بھائی بولے, تو اس لیے یہ جو پوٹلا خریدتے نا وہ دیکھنا 9-10 مہینے کرانا, ہاں ویسا خریدنا, چھوٹے چھوٹے لاگے نہیں کاٹ دینا, اس کا خیال کرنا. وہ بکرے والا بولتا 14 مہینے بھی اسے دانت نکلا نہیں, اس کی بات کا سب بھروسہ نہیں, دانت دیکھنا, دانت دیکھ کے نکالنا. یہ قربانی کے مسائل ہیں, جیسا کہ میں بولا باقی سب مسائل آپ انشاءاللہ سنیں گے جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ. کوئی خاص یہ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے, 3-4 منٹ اب بھی ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے جی. کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو یہ میں تو بول ڈالا, میں کیا بولا سنو, میں بولا کیا, بعض لوگ بولتے یہاں کب 9 تاریخ کی تب رکھنا, دوسرے بولتے سعودی میں عرفے میں جس دن 9 اس دن رکھنا, یہ بولا. اس کے بعد میں بولا میں عرفے کا حساب کر کو رکھتا, تم نے اختیار ہے, علماء یہ بھی بولے وہ بھی بولے, کون سا بھی رکھو, تم نہ ذرا یہ نہیں بھی یہ بھی رکھ لیں گے وہ بھی رکھ لیں گے, رکھ لو. اب اس کے بعد کیا بول سکتے ہیں, بولو. ویسا کیا بھی ضروری نہیں نا, ہمیں تاریخ مانے 8, ہمیں 9 تاریخ مانے نہیں, عرفہ مانے اسے. کائی کو ہمیں رکھتے ہیں, ہماری 10 تاریخ کچھ نہ عید رکھیں گے, 10 آدمی رکھے بھی عرفے کا روزہ وہاں کے حساب سے. اب ان 10 آدمی عید کرنا کیا, اللہ کے رسول بولے سب لوگ مل کر عید کرو, ڈیبیٹ نہیں جانا. بھائی سعودی کو ماننے والا بھائی پوچھتے, یہاں کیرلا کے لوگ ویسا کرتے, چنئی میں انہوں کیرلا کے حساب سے کرتے, انہوں رکھیں گے جمعرات کو روزہ, جمعے کو عید ان کی چنئی میں ہی, لیکن حساب کیا کرتے کیرلا کا کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک عمر میں ان کی عید ہوتی. سعودی عرب کے لوگ کہاں بھی ہیں دنیا میں, انہوں سعودی کے حساب سے رکھتے ہیں, روزہ بھی عید بھی عرفہ بھی, ایسا ہے. اس لیے اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, دوسرے دن کرو عید نہیں بھائی, ہمارے دوسرے دن 9 تاریخ نا روزہ رکھے نا, عرفے کا روزہ رکھا بھائی, میں 9 کا رکھا نہیں, ہماری 8 تاریخ بولیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.